الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، گاؤں کے ذمہ دار اور ہماری ماں بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک مشہور حدیث بھی پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو بتلایا ہے کہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے نزدیک تمہاری جان سے اور تمہاری اولاد سے اور تمہارے ماں باپ سے اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور دل و جان سے محبت کرنا اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. یعنی ہمارا اور آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اپنی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپنائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں اس کو بجا لائیں گے. تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہمارا ایمان کے بغیر نہ دنیا کے اندر سلامتی ملے گی نہ آخرت کے اندر ملے گی. آخرت کے اندر بغیر ایمان کے کچھ نہیں ملے گا اور وہ بھی ایمان مکمل ایمان ہونا چاہیے. ادھورا ایمان سے بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات بھی ہوا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں جو حضرات خوشی مناتے ہیں ان کو چاہیے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ وفات کو بھی سامنے رکھ لیا کریں. خوشی کے ساتھ ساتھ وفات کو بھی سامنے رکھیں
ताकि हद से गुजरने में रुकावट बन जाए। हम लोग हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ विलादत हुई है, जहाँ इस महीने में पैदा हुए हैं, जहाँ इस महीने में जो है इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वहाँ इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में वफात भी हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो मशहूर है, 12 विलादत मशहूर नहीं है, 12 वफात मशहूर है। आज के दिन को अक्सर आदमी 12 वफात कहते हैं, 12 विलादत नहीं कहते हैं, 12 वफात कहते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी और आपकी और आने वाली नस्ल की जो कामयाबी है वो आपको मानने में है और आपकी मानने में है और आपसे मोहब्बत करने में है। और ऐसी मोहब्बत जैसे सहाबाए किराम ने अपने नबी से मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत जैसे सहाबाए किराम जो है वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, वैसी मोहब्बत हमें भी करनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे, उनके सामने जब यह हदीस पेश की गई, जब उन्होंने इस हदीस को सुना तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरी जान के अलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत आपकी है मेरे दिल में। मेरी जान को छोड़ करके मैं अपने नफ्स यानी जान को छोड़ करके जो है अपने औलाद, अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार, यहाँ तक के दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा आप महबूब हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान में कसर बाकी है, कमी बाकी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, सुनने के बाद थोड़ी देर गौर किया, गौर करने के बाद फिर फैसला किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब जो है मेरी जान से भी आप ज्यादा महबूब हैं, मेरी जान से भी आप ज्यादा महबूब हैं, आपकी मोहब्बत मेरी जान से भी ज्यादा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत उमर से कहा, हाँ अब जो है बात बनी, यानी अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम हदीस की किताबों में और तारीख की किताबों में देखेंगे कि सहाबाए किराम ने अपने नबी से कैसी मोहब्बत की है, हम लोग भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है वो कच्ची मोहब्बत है। जब वक्त आता है, जब हालात आते हैं, जब जो है कोई मामला पेश होता है, तो उस वक्त हमारी मोहब्बत काम आती है, नबी की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मसलन शादी ब्याह का मौका हो, मौत मट्टी का मौका हो, या दूसरे फंक्शंस वगैरह का मौका हो, तो ऐसे मौके में जो है हम लोग शरीयत को नहीं देखते हैं, हम लोग जो है नबी के तरीक़े को नहीं देखते हैं, हम जो है नबी के अहकाम को नहीं देखते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे रस्म व रिवाज में चला आ रहा है, जो हमारे बाप दादाओं ने किया है। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म जो है बाप दादे के ज़माने से चला आ रहा है, हम उसको करेंगे, शरीयत को नहीं करेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
حقیقت میں محبت کا پتہ بھی اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب دو چیزوں کی محبت سامنے آتی ہے، اور سامنے آنے کے بعد جو ہے اب آدمی کس کو اختیار کرتا ہے؟ نبی کی محبت کو اختیار کرتا ہے یا اپنی من چاہیے اور منمانی محبت کو جو ہے اختیار کرتا ہے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے موقع میں جو ہے وہ شریعت کو مانتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت زیادہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے، صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، کھاتے ہوئے دیکھا ہے، سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے محبت کی ہے، اور صحابہ کرام جو ہے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اس کو دیکھیں گے تب معلوم ہوگا کہ ہماری محبت میں اور جو ہے صحابہ کرام کی محبت میں کتنا فرق ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر سب سے پہلا جنگ، اسلام میں سب سے پہلا جنگ، جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، 313 تھے، سواری بھی ان کے پاس بہت کم تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس بہت کم تھے، اور یہاں تک کہ بہت سارے ساتھی ایسے تھے کہ پاؤں میں چپل ان کا نہیں تھا۔ ایسے موقع پر جب میدان کے اندر گئے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ خاص کیا گیا، ایک چھوٹا سا مکان بنایا گیا، یعنی پردہ ڈالا گیا، تاکہ کسی صحابی کو اگر ضرورت پڑے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھاؤنی کا جو ہے انتظام کیا گیا، اور آپ کی نگرانی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میدان جنگ کے اندر جب لڑائی شروع ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ شک ہوتا تھا کہ کسی بھی طرف سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے، اسی فکر میں چوکنا رہتے تھے، ہر طرف دیکھتے رہتے تھے۔ دور بھی اگر کوئی دشمن نظر آتا تھا تو جس طریقے سے شیر جو ہے سامنے والے کے اوپر حملہ کرتا ہے، سامنے والے جانور کے پیچھے بھاگتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہے حملہ کے لیے بھاگتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ ختم ہونے کے بعد ان کا جو لڑکا ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے مشرف ہونے کے بعد، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی، جنگ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا تھا، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے سوچا کہ آپ کی گردن کو اڑا دوں، میں آپ کو ختم کر دوں، لیکن باپ کی محبت یاد آنے کی وجہ سے، باپ کی محبت یاد آنے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
حضرت ابو بکر کا جواب سنیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے عبد الرحمن، میں تمہارے سامنے آیا تھا، تم نے باپ ہونے کی وجہ سے جو ہے مجھے چھوڑ دیا. خدا نہ خواستہ اگر تم میرے سامنے آتے تو میں کبھی بھی بیٹا ہونے کا خیال نہیں کرتا، اور تو میرے نبی کی دشمن بن کر کے آیا ہے، میں اسی وقت تمہاری گردن کو اڑا دیتا. یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی کی محبت. اور نبی کی محبت ہونی چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں سب سے زیادہ نبی کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کی جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہاں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آپ نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ نفلیں تو نہیں پڑھتا، میں زیادہ صدقہ اور خیرات تو نہیں کرتا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، جو فرائض ہے اس کو ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے صرف آپ سے میری محبت ہے، یعنی نبی کی محبت میرے دل میں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، یعنی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام جو ہے خوشی میں جھومنے لگے، خوشی میں جو ہے جھومنے لگے کہ یہ بہت بڑی چیز مل گئی کہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رفاقت ساتھ ملا، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. تو صحابہ کرام جو ہے خوشی میں جھومنے لگے، خوشی میں جو ہے مست ہو گئے کہ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے جنت میں جو ہے آپ کی معیت ملے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے. خدمت میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، غمگین تھے، غم زدہ تھے، پریشان حال تھے، اور پریشانی کے عالم میں جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ثوبان، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا کر کے رکھی ہے کہ تم غم زدہ ہو، کمزور ہو، فکر سوار ہے؟ تو حضرت ثوبان فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد آتی ہے، جب آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں مجھے چین نہیں آتا. آپ کی یاد آنے کے بعد جو ہے میں کہیں بھی رہوں، پہلے میں آپ کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں پوری پریشانی میری ختم ہو جاتی ہے، پورا غم دور ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں جب پریشانی آتی ہے، دنیا میں جب کوئی غم آتا ہے تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہمارا غم ختم ہو جاتا ہے، ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، میری موت آئے گی، میں بھی مر جاؤں گا، آپ کی موت آئے گی، آپ بھی مر جائیں گے. لیکن قیامت کے دن جو ہے آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا،
آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں تو ایک ادنا آدمی ہوں، جنت میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہ ملے گی؟ جنت میں گیا بھی تو وہاں بہت نیچے ہمارا مقام ہوگا، وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ یہ تھے صحابہ کرام، سوچتے تھے کہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب مر جائیں گے تو آپ اونچے مقام پر ہوں گے، ہمارا مقام نیچے ہوگا، وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو خاموش ہو گئے، جب یہ سوال سنا تو خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے تشریف لائے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو ہے پڑھ کے سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یعنی آج جو ہے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، کل تمہارا حشر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا، تم جو ہے میرے ساتھ وہاں رہو گے، وہاں بھی ملاقات ہوگی ہماری اور تمہاری۔ تو صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے، لیکن ہماری محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں ہے۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم حضور سے جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا لباس غیروں جیسا ہے۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا کھانا پینا غیروں کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہمارا جو ہے سونا اٹھنا بیٹھنا غیروں جیسا ہے، ہمارا معاملات غیروں جیسا ہے۔ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم پھر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔
لا